فلانے ممبر کا میں پی رہا، میں نے لوگوں کو آواز لگائی اس کو ووٹ دے کے کامیاب کرو، اچھا لگا کہ نہیں؟ میں پارٹی والا بنا، میں قوم والا بنا، میں قبیلے والا بنا، دکان والا بنا، تجارت والا بنا۔ الہ العالمین میں دکان پر کھڑے ہو کے پیاز 100 روپے کلو کی آواز لگا رہا تھا، تجھے اچھا لگا؟ یہ آواز تجھے اچھی لگی کہ نہیں؟ یا اللہ پھر تجھے کس کی آواز اچھی لگی؟ فرمایا میرے قرآن کا 24واں پارہ کھول لو، تمہیں میرا قرآن بتائے گا کہ مجھے کون اچھا اور کون آوازیں دیتا اچھا لگتا ہے، کون ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ مجھے مسجد میں 5 اذانیں دینے والا اچھا لگا، مجھے ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا اچھا لگا، او لوگوں مجھے مصلی پر بیٹھ کے مخلوق خدا کی طرف، مخلوق خدا کی حمایت میں رونے والا اچھا لگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ مجھے وہ آدمی اچھا لگا جو اذان سن کر دکان سے اٹھ کے اپنے پڑوسی کے پاس چلا جائے اور جا کے کہہ دے اذان ہو گئی۔ اس وقت اللہ کو دکان پہ بیٹھے اچھے نہیں لگیں گے، بلکہ خدا کے گھر میں جا کے سجدہ کرتے اچھے لگیں گے۔ یا اللہ یہ کس پارٹی کا پیغام ہے؟ الہ العالمین کس قوم کا پیغام ہے؟ کس قبیلے کا پیغام ہے؟ یہ پیغام کون دیا کرتا تھا؟ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ جو پیغام تمہاری زبانوں سے سن رہا ہوں، یہی پیغام میں نے اپنے نبی کو دیا کہ میرا نبی کھڑو کے اعلان کر دے، پرواہ نہ کرنا قوم کی، پرواہ نہ کرنا قبیلے کی، پرواہ نہ کرنا اپنے پرائے کی، پرواہ نہ کرنا روٹی کی، پرواہ نہ کرنا مکان کی، دکان کی، کھڑو کے اعلان کرنا تیرا کام ہے۔ تیری نبوت والی پگڑی کو پوری دنیا کے اندر آسمان کے چاند کی طرح چمکا دینا میں خدا کا کام ہے۔ 1400 سال ہو گئے جنہوں نے نبی کی مخالفت کی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو جب مسجد کے اندر نعت پڑھنے والا حبشے کے بلال کا نام لیتا ہے، لوگوں کی زبانوں سے سبحان اللہ نکلتی ہے اور جیب سے پیسہ نکل کر اس پر نچھاور ہونے لگ جاتا ہے۔ الہ العالمین تیرے نبی کی بات کو جنہوں نے مان لیا انہیں کیا ملا؟ جنت کے اندر کتنا بڑا درجہ ملا، جنت میں کتنا بڑا مکان ملا۔ کیا انہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا؟ کیا شہادت کی موت آئی؟ کیا مدینہ میں قبر ملی؟ کہ یہ باتیں تو بات کی ہیں، جب تک نہیں مانا اللہ اکبر۔ بلال کو کوئی جانتا نہیں تھا، جب بلال نے میرے نبی کی بات کو مانا، یہی حبشے کے بلال کو میں نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا۔ بلال نے میرے نبی کی بات مانی، میرے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ تم میری نبی کی بات مانو گے، میں تمہیں عزت کی بلندیوں پہ کھڑا کر دوں گا۔ لیکن ہماری بدنصیبی گجرانوالے کے غیور مسلمانوں، ہمیں پتہ ہے چنے نال کس کے اچھے، ہمیں پتہ ہے پائے کس کے اچھے، ہمیں پتہ ہے دہی کس کی اچھی، ہمیں پتہ ہے گجرانوالے کے دال چاول کہاں ملتے ہیں، لیکن بدنصیبی کی بات ہے آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ خدا بازاروں میں ملتا ہے یا خدا سجدے میں مصلی پہ ملتا ہے۔ او لوگوں ہماری بدنصیبی، ہمیں دنیا داری کی پہچان ہو گئی، آج تک اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان نہ ہوئی۔ ہمارا شیرہ کوٹ ہے، کسی کے گھر میں مرغا ہوگا، کسی کے گھر میں طوطا مینا ہوگی، کسی کے گھر میں مال ڈور ہوگا، کوئی بکری رکھے ہوئے ہوگا، کسی کے گھر میں بھینس گائے ہوگی۔ گھر کے 10 افراد ہیں، بچے بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، آنے والی نو بھی موجود ہے، جانے والی بیٹی بھی موجود ہے، بہن بھائی ہیں، ملازم ہیں، لیکن میرے عزیزو گھر کے اندر جو جانور ہے کسی کو دیکھ کے میں نہیں کرتا، بکری کسی کو دیکھ کے میں نہیں کرتی، اس کو دیکھ کے میں کرتی ہے جو اس کو پٹھے ڈالتا ہے، اس کو دیکھ کے میں کرتی ہے جو اسے پانی پلاتا ہے، اس کو دیکھ کے میں کرتی ہے جو اسے ہم شام
کو چھاؤں میں چھوڑ کے آیا سردی سے بچنے کے لیے. واہ اللہ تیری شان ہے. ایک جانور ہو کے اپنے مالک کو پہچان گیا, تو بندہ ہو کے آج تک اپنے مالک کو نہیں پہچان سکا ہے. میں تو جھٹکی سی لوگوں بات کر رہا ہوں, نہیں یقین آتا اپنے مرغی کو ہی جا کے دیکھ لینا, اپنی پالتو بلی کو جا کے دیکھ لینا, اپنے طوطے کو جا کے دیکھ لینا, ٹیٹا کر کے بتائے گا میرا مالک گھر میں آ گیا. اور ظالم تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ مالک تیرا وہ ہے تو دوسری کی بیٹھک میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. جب میرا یار کسی کی بیٹھک میں بیٹھ جائے میرے سے برداشت نہیں ہوتا, اس کا بندہ کسی کے دروازے پہ جا کے جھک جائے اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اگلی بات کروں ناراض تو نہیں ہوگے؟ خدا پاک کی قسم میں کسی مسلک کی ترجمانی کرنے نہیں آیا, میں تو اپنے نبی کا غلام بلکہ نبی کی چوکٹ کا میراثی بن کے آیا ہوں. کاروبار نہیں چلا, چلو یہاں سے حضروں چلے جاؤ, چلو یہاں سے بھاوڑا شریف چلے جاؤ, پھوک میں اثر. ناراض نہ ہونا, میری سنو, میں پاگل جان, مجھے تم پاگل نہ سمجھنا. بابا جی یہاں سے 1500 روپیہ کرایہ خرچ کر کے اس کے پاس جاتا ہے, اگر وہ نہ چاہے تو اس کی پھوک میں اثر کوئی نہیں. 2 قدم اٹھ کے یہاں نہیں آتا جو ہر آدمی کی مشکل کو حل کر دیتا ہے. اگر پھوکوں سے اولاد ملتی, نبی کی 11 بیوییں, سیدہ خدیجہ, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, ام حبیبہ, حضرت جویریہ, حضرت ماریہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت ام سلمہ, 2 بیویاں جن کا نام زینب ہے, حضرت سودا. او لوگو مجھے ایمانداری سے بتاؤ, 2 کی گود کو اللہ نے آباد کیا, 9 کی گود کو آباد نہیں کیا. رب اکبر کی قسم ہے, میں سودا کہہ دیتی, میں ام حبیبہ کہہ دیتی, سرکار میں نے پلہ اٹھا لیا, میرے پیٹ پہ پھوک مار دو. میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ, یا میری پھوکوں سے اولاد نہیں ملا کرتی, خدا کے کرم سے اولاد ملا کرتی ہے. اگر اس کا حکم ہوا تو میری پھوک اثر کرے گی, میں نبی ہو کے پھوک ماروں اولاد نہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے, یہ عورتیں کون تھی؟ ہم نے تو مدینہ نہیں دیکھا, یہ عورتیں کون تھی جو رات کو حضور کے بستر پہ سویا کرتی؟ اللہ اکبر. یہ عورتیں کون تھی جن کے ہاتھوں کی پکی نبی کھایا کرتا تھا؟ یہ عورتیں کون تھی جو نبی کے چولے دھویا کرتی تھی؟ یہ عورتیں کون تھی جو نبی کے پیروں میں بیٹھ جایا کرتی تھی؟ یہ عورتیں کون تھی جنہیں حضور ہاتھ سے پکڑ کے اپنے گھر میں لے کے آئے؟ یہ عورت کون تھی جب اپنے باپ کے گھر میں تھی تو یہ عورت تھی, جب نبی کے بستر پہ رہی تو مومنوں کی ماں بنا دی. رب ذوالجلال کی قسم ہے, 9 کو قطار میں بٹھا لیتا, کہتا اٹھاؤ جگہ, میں تمہاری ناپ پر تھوک ملوں گا, اولاد ہو جائے گی. لیکن میرے نبی نے اشارہ انگلی کا کر دیا, یَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. اے عائشہ اگر تیرا عقیدہ یہ بل گیا کہ خدا نہیں دیتا نبی دیتا ہے, تو مخلوق کو کون بتائے گا نبی نہیں دیتا نبی کا خدا دیتا ہے؟ اگر آپ کے مزاج کے خلاف بات 76 میں 2 مار لو, لیکن وہ عقیدہ توحید کا سودا نہ کرنا. خدا کا ولی ہے, ولی اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے مرا. ساری دنیا مل جائے اپنے سجدوں میں ایک ولی کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی, لیکن ولی بھی اللہ کا محتاج, نبی بھی اللہ کا محتاج, غوث بھی اللہ کا محتاج, قطب بھی اللہ کا محتاج, ابدال بھی اللہ کا, حضرت داتا دربار والے اللہ کے محتاج, بابا فرید گنج شکر اللہ کے محتاج, سخی سلطان بہو اللہ کے محتاج, گولڑے شریف والے اللہ کے محتاج, بڑی امام سرکار اللہ کی محتاج, سخی سرور اللہ کی محتاج, لال شرباز کلندر سارے اللہ کے محتاج ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے, نہیں یقین آتا ان کی قبروں پہ جا کے کھڑا ہو جا, عقیدہ توحید بتلائے گا, ان کی قبروں کی مٹی بتلائے گی. مشکل حل کرنے والا قبر میں نہیں ہوتا, بغل کے قبر کے اندر پڑھنے والے کا خدا ہوتا ہے. 3 عقیدے قبر میں لے کے چلے جانا, کفن بھامے نہ ملے. 3 عقیدے لے کے چلے جانا, بے شک غسل نہ ملے.
3 عقیدوں کو جیب میں ڈال کر، سینے کی جیب میں ڈال کے لے جانا، باوے قبر کی جگہ نہ ملے۔ عقیدہ توحید پر سمجھوتا نہ کرنا۔ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ ایوے نہیں، ذرا دل کا اور سینے کا زور لگاؤ۔ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ سب کچھ میرے پاس ہو، سب کچھ ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا وہ بندہ ہے، اور کچھ نہ ہونے کے باوجود سب کچھ کر دے وہ اللہ ہے۔